من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدر محترم، علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اپنے عزیز بڑے بھائی شیخ مصطفیٰ کمال فیضی حفظہ اللہ کی دعوت پر آج ان کے اس ادارے مرکز اقبال لتحفیظ القرآن الکریم سونا جوڑی برہیٹ میں اس جلسے دستار بندی میں شامل ہونے کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے، اور یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس علاقے میں قرآن کریم کے حفظ کی بہترین تعلیم کا یہ مرکز ہمارے عزیز بھائی کی کوششوں سے منعقد ہوا ہے، اور یہ 8 بچے جن کے سروں پر آج دستار رکھی گئی ہے اور جن کو قرآن کریم کے حفظ کی سند دی گئی ہے، یہ 8 بچے جن کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت کم عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، یہ 8 بچے خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ ادارہ محنت کر رہا ہے، اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ سورج کو چراغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے خود ثبوت دے رہے ہیں کہ یہاں پڑھائی اور تعلیم کا بہترین انتظام ہے۔ اور میں تو بہت حیرت میں پڑ گیا، یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو تجوید کے سوال و جواب کر رہے تھے، اور پھر ایک بچے نے جو قرآن کی تلاوت، اتنی بہترین تلاوت کی، اتنا چھوٹا بچہ، اور پھر بعد میں شیخ نے بتایا کہ چند مہینوں میں کہہ لیجئے ان بچوں نے 20 پارہ حفظ کر لیا۔ یقیناً یہ اس ادارے کی کامیابی ہے اور اس کے اساتذہ کی محنت پر یہ بچے دلیل ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچیوں کو حافظہ بنانے کے لیے آج ہماری قوم میں بچیاں بہت کم ملیں گی جو قرآن کی حافظہ ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ بچیاں اگر قرآن کی حافظہ ہو جائیں اور ان کے سینے میں قرآن اگر محفوظ ہو
تو بہت سارے گھروں میں آج جو مسائل پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم کے حفظ کی برکت سے وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ قرآن کریم جب ایک انسان کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے تو قرآن آٹومیٹک اس کے اخلاق و کردار پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہماری قوم کی بچیاں قرآن کی حافظہ بن جائیں تو شاید آنے والے دنوں میں ہم فرق محسوس کریں گے، اور بڑی منظم سازش کے ذریعے جو ہماری قوم کی بچیوں کو آج کفر اور ارتداد کے راستے پہ لے کے جانے کی بڑی گہری چال چلی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس چال کو توڑنے میں قرآن کریم کا حفظ اور قرآن کریم کا علم بھی کام آئے گا۔ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مرکز فاطمہ کے نام سے بچیوں کے حفظ کا جو یہ مرکز اس کی سنگ بنیاد بھی ڈالنے جا رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جلد سے جلد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے بچیوں کو یہاں سے پڑھ کر کے قرآن کا حافظہ، قرآن کریم کی حافظہ بننے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک کامن سینس کی بات ہے، انسان کو جو چیز آسانی سے مل جائے انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جو چیز ہمیں پریشانی سے ملے، محنت سے ملے، قربانی سے ملے، ہمیں اور آپ کو اس کی قدر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ دولت ہمیں بیٹھے بٹھائے ملی ہے، قرآن کو پانے کے لیے ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، اس لیے اس قرآن کی دولت کی ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ماتر 6 سال یا 7 سال تھی، بچے کا نام کیا تھا؟ عمرو بن سلمہ۔ یہ بچہ ایک ایسے گاؤں میں رہتا تھا، ایک ایسی بستی میں رہتا تھا کہ وہ بستی لوگوں کے راستے کے بیچ میں پڑتی تھی، وہاں پانی کا چشمہ تھا، پانی کا کنواں تھا، اور جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے اور پانی پی کر کے آگے بڑھتے تھے۔ یہ بستی مدینہ سے کچھ دور پر واقع تھی۔ عمرو بن سلمہ نام کا یہ بچہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ وہیں رہتا تھا، اور جب عرب کے قبیلے وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں کے لوگ پوچھتے تھے کہ وہ جو رسول آیا ہے، مکے میں پیدا ہوا ہے اور مدینے میں رہتا ہے، اس رسول کا کیا حال ہے؟ تو لوگ اس رسول کے بارے میں بتاتے تھے۔ پھر لوگ پوچھتے تھے کہ اس رسول پر جو آیتیں اتری ہیں ذرا وہ پڑھ کے سناؤ۔ وہ 5-6 سال کا بچہ قرآن کی ان آیتوں کو سن کر کے یاد کر لیتا تھا۔ ابھی وہ بچہ مسلمان نہیں ہے، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عجیب و غریب اعجاز سے نوازا ہے کہ 5-5, 6-6 سال کے بچے۔ ابھی ہمارے زید بھائی ممبئی سے آئے ہیں، ممبئی سے ممبرا سے ایک خبر میں نے کچھ دنوں پہلے پڑھی تھی، اخبار میں بھی باقاعدہ آئی تھی کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ ممبرا کے ایک مدرسے میں پڑھنے والا 6 سال کا بچہ پورے قرآن کا حافظ بن گیا، اور میں نے تقریر میں تعریف کی اور میں نے کہا کہ اس بچے کے باپ عالم تھے اور باپ کی محنت سے جو ہے وہ بچہ اس مقام کو پہنچا۔ تو بعد میں اس بچے کی خالہ نے مجھے میسج کیا کہ میں اس بچے کی خالہ ہوں، بچے کا باپ عالم نہیں ہے، بچے کی ماں عالمہ ہے، اور یہ بچے کی ماں کا کمال ہے اور اس کی قربانی ہے کہ بچہ آج قرآن کا حافظ ہے۔ بچوں کی تربیت میں کبھی کبھی باپ سے بڑھ کے ماؤں کا کردار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرات آپ پرسکون ہو کر کے بیٹھیں، مجمع کو منتشر بالکل نہ کریں۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں، اور والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ